یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں اب سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے ذرا غور کیجئے، اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، دو پارٹس دیے ہیں، ہاتھ دو ہیں، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، پیر دو ہیں، زبان ایک ہی دی ہے، اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں، مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ غور کیجئے، کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں، پھر بولتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، ان کا شاندار نعرہ ہے، مدنی چینل پر آپ نے سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو، کیونکہ بولنے کے بعد آپ کئی بار پچھتائے ہوں گے کہ یار نہیں بولنا تھا، غلط بول گیا یار، اس کا دل ٹوٹ گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، پارٹنرشپ ختم ہو گئی، ڈیل کینسل ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا۔ یہ ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ زبان سے ہو رہی ہیں۔ گھر میں جھگڑے، طلاقیں، جھگڑے، ناراضگیاں، غیبتیں، یہ زبان ہی تو ہے۔ اور اگر بندہ پہلے سوچ لیتا بولنے سے پہلے، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، زبان آفت نہیں ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا ایک تھوڑا سا 30 سیکنڈز کا پریکٹیکل سب مل کے کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیں، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ہم سب کو 30 سیکنڈز نہیں لگے، ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہم سارے۔ ود ان 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں، مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں، سارے اپنے پیسے جمع کر لیں، جو اکاؤنٹ میں ہیں بینک میں وہ بھی جمع کر لیں۔ گھبرائیے نہیں، میں لے نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر ہم ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لیں، کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے۔ جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا۔ مگر سنو میرے رب کے وعدے، اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ جو ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ لک ایٹ، کتنی بڑی نعمت ہے زبان۔ میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور آف دیٹ پرٹیکولر اینجل۔ وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے، اس کو صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اب سمجھانے کے لیے کیا کہتا ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر اب ایک درخت ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ نبی پاک بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور آف فرشتہ موجود ہے۔ ادھر سے درود پاک پڑھیں، اس کو صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس نے کیا کہتا ہے، ہذا فلان
اب اس حدیث پہ لکھتا نبی پاک ہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا. حاصل کرنے والا زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے. سمپل کوشچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس آقا کی ملکوں میں پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اچھا، ایک ہے سننا، لسننگ، اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا، پہچان بھی لینا. موبائل میں ہمیں کال آتی ہے آج کل بڑے سافٹ ویئر، پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے، تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا. پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں درست ہی تو ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے، اور سننے والے وہ کان پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا. اب عشق والی بات پر حاصل کرنے والا زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے. سمپل کو اس کی ادھر بات ہو رہی تھی، دربان کی پاک کی سماعت. کہیں گے کہ مالک کریم بڑی بیزی لائف تھی، بزنس بھی تھا، فیملی بھی تھی، قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا. نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا. ذرا غور سے سنیے گا. تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا اے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے. آج واٹس ایپ آتا ہے، پہلے خط آتے تھے. آج آپ کو پراپر کوئی دوست کا پیغام آئے کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دوست کا خط آئے اس کا ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے اس میں سمجھایا ہے کہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے، مگر پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے، پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے. کیا میرا مرتبہ، جملہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے، تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے، آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے، آپ اسے روک دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، مجھ سے دور ہونے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے، قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے پیغام سے دوری ہے. میلاد ہم سارا سال منائیں، ضرور منائیں، مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا. سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے. مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے؟ کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں. میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے، میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکایت کا، حکمت کا، رہنمائی کا سمندر موجود ہے. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب اس آیت ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا، زبان کی احتیاط کرنا، اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی؟ ہم ساری چاہتے ہیں جنت میں جائیں، بٹ nobody have guarantee to go in heaven. ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. مگر دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا اختیار دیا. اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے. سنو بخاری کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی اور شرمگاہ کی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے.
ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے عمل حسن اخلاق ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے، یا تو پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال یا اپنی زبان کا غلط استعمال۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنو میرے نوجوانوں جو ٹیلی فون پر دیگر جگہوں دوستوں میں بیٹھ کر گندی باتیں فحش گوئی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی خدارا سمجھیے۔ دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص وہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا، لیکن یہی مسلمان اگر کفر یہ جو ہے نا جو وقت کہو احتیاط کرنا، اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے جب انسان صبح کرتا والو اللہ سے ڈرو، تو ہم بھی سیدھے رہے چاہتے ہیں جنت میں جائیں، بٹ nobody have guarantee to go۔ لیکن آج ایک بات، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی اختیار دیا، اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے کہ ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے، ایک سچ کی ہے یا ہم زبان کا غلط استعمال۔ مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، اتنا جھوٹ ہو گیا عام، اتنی عادت خراب ہو گئی، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، کاروبار میں جھوٹ بول، خطارہ سمجھیے۔ دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص، ادھر بھی گیا تھا، بھائی نہیں گئے تھے تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ آپ کے پاس نہیں ہے اتنا مال و دولت تو کیا ضرورت ہے اپنی تمام چیزوں کو بڑا بڑا کے بیان کرنا؟ خدا را سمجھیے جھوٹ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ ایسا جرم ہے جو صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام ریلیجنز میں کسی مذہب میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا جو منہ میں آیا بڑ بڑ کری جانا، بولی جانا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، لطیفے سنانا، چٹکلے سنانا، ہو کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل کہ جو اسلام سچ والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں، میں نے جس طرح بیان میں کہا، میں آج آپ کو سچی بات سکھانے والے آقا کا امتی جھوٹ کیسے بولے؟ سوچنا آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج کی قرآن سے دور منافقی کیا تو آپ پہ نور ہوگا، سچے کے چہرے پہ سکون ہوگا۔ آج اپنی ڈکشنری سے جھوٹ نکال دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں چل سکتا، مولانا صاحب تقریر تو کر لیتے ہو، ہماری مارکیٹ میں آؤ، ہماری مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچ بولیں گے ہم سے کون لے گا؟ آئٹم دوسرے کا بک جائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کبھی کہتے ہو رزق دینے والا رب ہے، آپ سچ بولیں اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے گا، وہ آپ کے تھوڑے میں بڑی قناعت اور برکت ڈال دے گا۔ تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ آخری آیت اور کمال کی آیت، اور یہ آج کے اس پورے اجتماع کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے گھر میں نے دلایا تھا، پہلی بار نوکری کرنے آیا تھا پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یادیں نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا، پہلا لون مجھ سے ہی پاس کروایا تھا۔ استغفر اللہ، ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے، علاقہ نہیں بتاؤں گا، ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے، بہت بڑی شخصیت بتاتے تھے، بڑا گھر تھا، ہم بیٹھے گارڈن کے اندر، چائے لے کر ایک ملازم آیا، میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے۔ وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میری پہلی ملاقات، میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا، پوچھو اس سے، مجھے کہتے ہیں۔ اب یقین کریں میں کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت،
اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا. وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں. ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو. میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے. ہم کوئی اپنی بڑائی دینے والا بنایا، وہ یہ تیری مہربانی، میرے اندر کوئی کمال کوئی ہوشیاری نہیں. آج صدقے دے کر خیرات دے جو لوگوں کو دکھا، جس کو یاد مہربانی کی سچ. ہم بیٹھے گارڈن کے اندر، چائے لے کر ایک ملازم آیا. میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا لے کر جاتے ہیں ہمارے، آ جاتا ہے وہ چائے لے کر. اچھا یا تو احسان. اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا. کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت؟ سامنے سے سلام بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایکسپیکٹ کیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ کیا عمرے پر بھیجیں گے، حج پر بھیجیں گے. دیکھو بھائی، ہر چکر پہ میرا نام لینا، میرے ابو کے نام کا عمرہ کرنا، وہاں جا کے فون بھی کرنا. ارے اللہ کے بندے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھول جائیں دے کر. آپ جانے، آپ کا رب جانے، وہ کچھ بھی نہ کرے نا عمرے پہ جا کر، ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے. کرم مدد کر دو. میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے کو دینے والا بنایا تو ہمیں بھی اس پہ بات. میڈیا نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا، ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے چھپ چھپ کر کہ میں نے کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ صدقہ قبول نہیں ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. اگر کسی کی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں، کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد، اس پر توبہ کر لیا آپ نے؟ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال پہلے حج کیے اور عمرے کیے اور مسجد بنائی اور فلاں بچیوں کی شادیاں کرائیں. خدا را اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے. اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں؟ کل میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی ہو گئی، کوئی نہیں چاہتا، چھپاتے. فرمایا جس طرح گناہ کا مہربانی کی سچ بتاؤں، جو ادارے، جو غریب لوگ، جو تنظیمیں ہماری زکوٰۃ لیتی ہیں نا، یہ محسن ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے. مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں.